بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون اسلامیات، جماعت ششم، ہفتہ نمبر 7، پیریڈ نمبر 19۔ تاریخ ہے 26 مئی 2021 اور دن ہے بدھ۔ آج کے پیریڈ میں بچوں ہم نے سبق فرما رواؤں کو دعوت اسلام اس کی مشق نمبر 1 کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھول لیجئے۔ جی صفحہ نمبر 36 پہ بچوں دیکھیں، مشق نمبر 1 جو ہے اس میں ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اور پہلا جو سوال ہے وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرمانرواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ تو اس کے بارے میں آج تیسرا دن ہے، ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ تو جواب جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز جو اسلامیات کی ہیں ان کے اوپر خشخط کر کے سارے جو جوابات ہیں وہ لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب تمام دنیا میں پہنچایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرمانرواؤں کو تبلیغی خطوط روانہ کیے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب آگے دوسرا سوال دیکھیں۔ دوسرا سوال ہے، قیصر روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں۔ متن یعنی عبارت جو لکھا گیا تھا وہ ایز اٹ از لکھیں۔ قیصر روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں۔ اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ تو جواب میں اب دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے خط، یہ آپ کی کتاب سے نہیں لیا میں نے، یہ ایک اور جگہ سے لیا ہے، اور عربی میں جو خط لکھا گیا تھا اس کا یہ ایز اٹ از ترجمہ ہے۔ یہ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے انورٹڈ کاماز کے اندر اور پرومیننٹ کر کے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ روم کے لیے، یعنی روم کے بادشاہ کے لیے، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو 2 گنا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ یہ خط تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیصر روم کو لکھا، اس کا اردو ترجمہ یہ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے الگ سے عبارت ہے، قیصر روم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ یہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، حبشہ کے بادشاہ اور والی مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیے؟ اس کا جواب، یعنی 2 بادشاہوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس کا اس طرح سے ہوگا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے آنکھوں پر رکھا
تخت سے نیچے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ والی مصر مقوقس نے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزماں کی آمد باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام سے اٹھیں گے۔ وہ اسلام قبول کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا۔ خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا، یعنی ایک قیمتی جگہ پہ اس نے محفوظ کروا دیا اس نامہ مبارک کو، یعنی دل سے وہ مانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور دعوت دل سے تو اس نے مانی لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے۔ یہاں تک ہو گیا تیسرے سوال کا جواب۔ اگلا سوال ہے، شاہ ایران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ تو ایران کے بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا اور وہ نہایت متکبر تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے فرما دیں گے۔ اس واقعہ کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوئے، اور اس کے اپنے بیٹے نے، جس کا نام بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ تو یہاں تک بچوں ہماری یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے تفصیلی سوالوں کے جواب ہیں، نوٹ بکس پہ اپنے لکھنے ہیں نیٹ اور خوش خط کر کے، اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔